اسی بنیاد پر دی ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے مجاہدین جو آزادی کی جنگ لڑتے تھے ان کی جناب ان لوگوں نے ان کے خلاف محاذرائی کی، ان کی جناب انہوں نے ان کے بارے میں پتہ بتائے، شناخت بتائے اور ان کو گرفتار کروایا، ان تحریکوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے انگریز تمنداری کا نظام ان کو دے کر گیا اور یہ کہہ کے ہم تمہارے ماں باپ ہیں، کوئی نہیں، یہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہمارا سلسلہ اسلام سے جڑا ہوا ہے، مدینہ طیبہ سے جڑا ہوا ہے، نبی کے وارث میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ ان کو انگریز نے ہمارا ماں باپ بنایا، ہم نے انگریز کو نہیں مانا، اس کو کیسے مانیں گے؟ اور ان لوگوں نے ہمارے لیے اندھیروں کا انتظام کیا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقتدار کے لیے پیدا ہوئے اور یہ لوگ ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوئے۔ آج طبی کے نوجوان بتاؤ، آپ غلامی کرو گے؟ آپ اپنی بچوں کو نوجوان کیا نام ہے معصوم نسلوں کو غلامی کے حوالے کرو گے؟ نامنظور۔ یہ حافظ صاحب کہتا ہے میں مزاحمت کی سیاست کر رہا ہوں، پگڑ پوشوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا، آج پگڑ پوشوں کے قدموں میں پڑا ہوا ہے اور ان کے ذریعے عوام سے ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مزاحمت کی سیاست ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، جان دو پر لگا کر انشاءاللہ مزاحمت کی سیاست کی ہے اور سیاست کریں گے۔ آپ کے بچوں کا روشن مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں، ان کو غلامیت کی زنجیروں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو منکسرانی اس کی پسماندگی کو دیکھ کر ترس آتا ہے، رونا آتا ہے، رونا۔ ابھی 2 دن میں تم منکسرانی کوہ سلمان کے اندر رہا، وہاں پینے کے لیے پانی نہیں، جو بارش کا پانی آتا ہے جمع ہو جاتا ہے، وہ بارش کا پانی پیتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس گئے وہ یہی کہتے ہیں کہ آف کا معنی بلوچی میں پانی ہوتا ہے، ویسے اس کا اصل لفظ ہے آپ کو انہیں آف بنا دیا، پانی پانی کے لیے رو رہے ہیں۔ اپر پنجاب کہاں پہنچ چکا؟ میرا تو ایسا زمان آج بھی پانی پانی کو رو رہا ہے۔ پاکستان کی دھرتی کہاں پہنچ چکی؟ میرا تو منکسرانی آج بھی پانی کو رو رہا ہے۔ کب تک ہم جھوٹے جوابوں کے اندر اور جناب جھوٹے جھانسوں کے اندر رہیں گے؟ اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ بڑے بڑے فلس لگ جاتے ہیں اور یہ دعوے کر دیے جاتے ہیں کہ تم کیا نام ہے فلانا شہر فلانے کے پیچھے چلا گیا، ٹپی کیسرانی فلانے کے پیچھے چلا گیا، ریتڑا فلانے کے پیچھے چلا گیا، حالانکہ بندہ ایک جاتا ہے اور آوازہ کیا لگتا ہے کہ پورا شہر اس کے پیچھے چلا گیا۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا شہر گویا اس بندے کا مقامی نواب کا غلام ہے، نوکر ہے، ووٹ آپ کے ہیں، مفاد وہ اٹھاتے ہیں، ووٹ آپ کے ہیں، مفاد پگڑ پوچھ اٹھاتے ہیں۔ یہ جناب پین فلسطینیوں پہ آپ کو جو بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، جب یہ بڑے لوگ منتخب ہو جائیں گے یہی فوٹو والے لوگ نوکریاں لیں گے، یہی فوٹو والے لوگ مفادات اٹھائیں گے۔ آپ پہلے بھی غریب کے بعد میں بھی غریب رہو گے، اس لیے ترس کھاؤ، اپنے آپ پہ ترس کھاؤ، اپنے وصیت پہ ترس کھاؤ، اپنے معصوم بچوں پہ ترس کھاؤ، براہ راست چھوڑ دو، غریب عوام کو دو، غریب نمائندوں کو دو۔ الحمدللہ الحمدللہ میرا فخر سے سر بلند ہے، الحمدللہ میں اپنے اکابرین کے سامنے سرخر ہوں، الحمدللہ اپنی عوام کے سامنے سرخر ہوں، الحمدللہ میں نے 2-2.5 سال تم منکسرانی کوٹ کسرانی میں مرکز کے اندر چیئرمینی شپ گزاری ہے، وہاں جا کر دیکھو 70 سال تک شہر کی یونین کوٹ کسرانی کی خدمت نہیں ہو سکی جو الحمدللہ آپ کے غریب مولوی نے ان لوگوں کی خدمت کی۔ سبحان اللہ، میں نے پانی فراہم کیا ہے، میں نے بجلیاں فراہم کی ہیں الحمدللہ، نالی سہولت دی ہے، سڑکیں دی ہیں الحمدللہ، میں نے الحمدللہ اسلام آباد کے کام اپنے دوستوں کے کروائے، حالانکہ چیئرمین کی اپروچ اسلام آباد تک نہیں ہوتی، چیئرمین تو ضلع تک محدود ہوتا ہے، اس کی کونسل تو جناب ضلع میں ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں اپنے علاقہ وسیعت کے لیے اسلام آباد سے نوکریاں لے کر آیا اور ٹرانسفر لے کر آیا
ٹی بی کے اسرانی والوں، آپ کی جو واٹر سپلائی ہے یہ بھی تو اسلام آباد سے آئی ہے نا؟ آپ نے یہاں کا ہمارا ایک کونسلر بھی منتخب نہیں کیا۔ یہ میٹھا پانی پیتے ہو اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے مولانا فضل الرحمان رحمت دامت برکاتہ العالیہ، یہ انہی کا فیض ہے نا، ان کی محنت ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں نے عرض یہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے 2-2.5 سال کا میرا پیریڈ ہے، میں آپ کو اپنی کارگزاری کیا سناؤں، میرے لوگوں سے جا کر پوچھو۔ آخر کے اندر میں اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جب میرا پیریڈ مکمل ہونے لگا تو میں نے بھرے مجمع کے اندر، جیسے یہ اجتماع ہے، اس اجتماع کے اندر میں نے لوگوں سے کہا لوگو، میں تمہارا جناب اقتدار والا نہیں تھا، تم مندار نہیں تھا، میں تم میں سے تھا، میں ایک ذمہ دار تھا، مسئول تھا، تمہیں مجھے ایک ذمہ داری دی، میرا پیریڈ مکمل ہو چکا ہے، آ کر مجھ سے حساب لو، میں تمہیں روپے کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آج بھی میری ڈیری میرے پاس موجود ہے، آج بھی میری ڈیری میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر میرے روپے کا حساب موجود ہے، 50 کہاں لگائے، 100 کہاں لگائے، 1000 کہاں لگائے۔ یہ جناب منتخب نمائندے خواجہ شیراز صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سردار میر پاشا صاحب اور دیگر سرداران آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگر اتنے مجمع کے اندر نہیں، چھوٹے سے مجمع میں ویڈیو کلپ کے ذریعے اگر یہ آپ کو اپنا حساب کتاب دے دیں، ہم بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ مجھے ووٹ نہ دیں، خواجہ متصر کو نہ دیں، ان کو ووٹ دیں۔ اگر وہ حساب آپ کو نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ خود حساب لیں، یا آپ حساب کیوں نہیں لیتے، سوال کیوں نہیں کرتے؟ کس وجہ سے وہ آپ کے اندر موجود ہیں؟ جب وہ لوگوں نے آپ کو مایوس کیا، پھر بھی گھرنے کے ساتھ وہ آپ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، کیا وہ ہمیں آپ کو بے اہمیت سمجھتے ہیں، بے شعور سمجھتے ہیں، یا پاگل سمجھتے ہیں؟ ایسی بات نہیں، ہم پاگل بھی نہیں ہیں، بے شعور بھی نہیں ہیں، عوام باشعور ہو چکی ہے، باشعور ہو چکے ہیں انشاءاللہ، ہو چکے ہیں انشاءاللہ، اپنے بچوں کے مستقبل روشن کرنے کے فیصلے کریں گے انشاءاللہ، ہم کسی پگڑ پوش کے غلام بنیں گے ہرگز نہیں، براہ راست ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ پگڑ پوشوں کی مزاحمت کی سیاست اس سدیش سے ادا کی جا رہی ہے، پگڑ پوشوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے سب پگڑ پوشوں کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یہ غریب لوگ، یہ غریب نمائندے، یہ انشاءاللہ العزیز ان پگڑ پوشوں کو انشاءاللہ 8 فروری کو انشاءاللہ شکست فاش دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالی آپ دوستوں کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔